الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت آج کی رات اور آنے والے دن کی ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ جو زندگی گزر چکی اس میں ہونے والی خطاؤں کو اللہ رب العزت معاف فرمائے، اور آئندہ آنے والی زندگی کو اللہ رب العزت ہر طرح کی بے سکونیوں، بیماریوں، پریشانیوں، تکلیفوں سے بچاتے ہوئے خیر و عافیت، صحت، تندرستی، سلامتی، سکون اور ایمان اور انسانیت کی منفعت والا بنائے۔ ناظرین کرام، پروگرام جستجو کے اندر سلسلہ وار ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، اس کو ہم نے تفصیل سے بیان کیا، اور پھر اس کے بعد یہاں پر ہجرت کے بعد جو مختلف طرح کے چیلنجز کا آپ کو سامنا کرنا پڑا اس پہ بھی ہم نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس نئی ریاست مدینہ کا آغاز فرمایا، اس کی بنیاد رکھی، تو اس کے لیے آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، ساتھ جو مہاجرین صحابہ تھے، انصار صحابہ تھے، ان کے درمیان آپ نے اخوت قائم فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پھر جو مختلف طرح کے سوچیں اور مختلف طرح کی جو شورشیں بپا ہو رہی تھیں ان کو ختم کرنے کے لیے آپ نے مختلف مہمات روانہ فرمائی، اور پھر آخر غزوہ بدر کا وہ واقعہ پیش آیا جس کے اندر اللہ رب العزت نے جو مسلمان تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے ان کی نصرت فرمائی، ان کو اللہ رب العزت نے غیبی نصرت کے ساتھ ان کی مدد کا اہتمام فرمایا، اور اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا کہ جو وہاں پہ موجود ہو کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اس طرح سے نصرت کی کہ وہ جو اس قدر بڑی تیاری کے ساتھ آئے تھے مشرکین مکہ، اور اس مسلمانوں کی جماعت سے کئی گنا زیادہ ان کی تعداد بھی تھی، تیاری بھی بہت بہترین تھی، مگر اس کے باوجود انہیں شکست فاش ہوئی، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار صحابہ کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ غزوہ بدر کے پھر مختلف واقعات ہم نے آپ کے سامنے رکھے تھے۔ غزوہ بدر سے قبل جو مختلف قبائل جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاہدہ قائم کیا تھا، امن کا معاہدہ قائم کیا تھا، وہ اس بات کے منتظر تھے ان میں سے کئی اندر ہی اندر سے کہ انہیں بالآخر مشرکین مکہ آ لیں گے اور ان کو شکست فاش ہو جائے گی، یہ خود بخود ہی مٹ جائیں گے۔ تو وہ جو ان کے اندر حسد موجود تھا، اور یہ حسد کی آگ بھی ایسی ہوتی ہے جو اندر ہی اندر انسان کو جلاتی رہتی ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کا نقصان کرے گا، وہ دوسرے کا تو کیا اسے نقصان کرنا ہے، جسے رب تعالیٰ بچائے اور جو رب تعالیٰ پہ بھروسے رکھتے ہیں، کوئی کتنا ہی ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہے، اللہ رب العزت اس کی حفاظت کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے۔ لیکن یہ جو حاسدین ہیں یہ اندر ہی اندر جل کے خود کو ہر حوالے سے تباہ و برباد کرتے ہیں، اپنی صحت کو بھی تباہ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی نیکیوں کو بھی تباہ و برباد کرتے چلے جاتے ہیں۔ وہ جتنے بھی نیک کریں، اعمال کریں، جتنے بھی نیکیاں کریں، وہ قبول ہونے کے بجائے اس دوسرے شخص کے نامہ اعمال کے اندر چلی جاتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اسی طرح سے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جایا کرتی ہے۔ تو اب یہ جو یہاں پر حاسدین موجود تھے، مختلف یہودی قبائل وہاں پہ موجود تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف منافقین وہاں پہ موجود تھے، یہ اس بات کے منتظر تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو شکست ہو اور یہ بالکل خود بخود ختم ہوتے چلے جائیں۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کے اندر ان کو فتح مبین عطا فرمائی تو اب ان کے اندر کا حسد باہر آنے لگا۔ اب وہ مختلف طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو نقصان یا ان کی حقارت کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ جو یہاں پہ پہلے سے آباد تھے، ظاہر یہ مہاجرین وہاں سے آئے تھے، تو یہ مختلف طریقوں سے ان کی تضحیک کرتے یا ان کو حقارت امیز رویے کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرتے۔ ایسا ہی ایک قبیلہ جو قینقاع کا تھا، وہاں پر یہ جو مختلف یہودی قبائل آباد تھے انہی میں سے ایک یہ قبیلہ بھی تھا جو مدینہ کے اندر تھا، یثرب کے اندر، مدینہ طیبہ کے اندر یہ قبیلہ آباد تھا، اور باقی جو دو بڑے قبیلے تھے وہ ذرا باہر آباد تھے۔ تو یہ لوگ بھی اب مختلف طریقوں سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اذیت پہنچانے لگے، حقارت کا مظاہرہ کرنے لگے، تضحیک کرنے لگے۔ ایسے ہی ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک صحابیہ ان کے بازار کے اندر خرید و فروخت کے لیے گئیں، تو وہاں پر ایک شخص نے، وہاں پہ جب یہ خاتون بیٹھی تھی، صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھی، تو اس نے ان کے لباس کو اس طرح سے کہیں پر باندھا یا اس کو اس طرح سے اس نے کہیں پر جوڑنے کی کوشش کی کہ جب یہ اٹھیں، انہیں تو خبر نہ ہوئی کہ یہ بیٹھی ہوئی تھی، ظاہر بڑا لباس بپردہ ایک انداز تھا، تو انہیں خبر نہ ہوئی، لیکن جب یہ اٹھیں تو ایک بے پردگی اس سے ہو گئی، کیونکہ اس سے وہ جو لباس پھٹا اس سے بے پردگی ہوئی، تو ارد گرد جو لوگ تھے وہ مذاق کرنے لگے، ٹھٹھا اڑانے لگے، ہنسنے لگے۔ تو ایک صحابی جو وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا، وہ آگے بڑھے اور اس شخص کو انہوں نے مارا پیٹا، حتیٰ کہ وہ وہیں پر ختم ہو گیا، مر گیا انہی کے ہاتھوں۔ اب جو ان کے جو قبیلے کے دیگر لوگ تھے وہ آگے بڑھے اور اس صحابی کو مارنے لگے، اور مارتے مارتے انہوں نے ان کو شہید کر دیا۔ اب یہ دونوں چیزیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابیہ ان کی تضحیک کی گئی، انہیں بے آبرو کرنے کی کوشش کی گئی، اور پھر ایک صحابی کو شہید کر دیا گیا۔ اس تمام معاملے کے اندر پھر جو انصاف کا تقاضا تھا وہ تو یہ تھا کہ وہ یہاں پہ آتے، بات ہوتی، اور جو قانونی تقاضے تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس معاملے کو انجام تک پہنچایا جاتا، لیکن انہوں نے خود سے ہی فیصلہ کیا اور پہلے جو خاتون پہ آبرو ہوئی تھی ان کے حوالے سے کوئی قدم نہ اٹھایا، اور اس دوسرے شخص کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے یہ فرمایا کہ اگر ان کو یہاں پہ نہ روکا گیا تو یہ معاملہ تو بڑھتا چلا جائے گا، تو آپ صحابہ کرام کو ساتھ لے کے وہاں پہ تشریف لے گئے، اور ان کا جو ایک قلعہ تھا اس کو جا کے آپ نے حصار میں لے لیا۔ اب وہ لوگ اندر سے انہوں نے اپنے قلعہ کو بند کر لیا، اور وہ اس بات کے منتظر تھے کہ باہر سے لوگ آئیں گے، دیگر قبائل کے لوگ آئیں گے، وہاں سے مکہ سے کچھ آ جائیں گے، یا یہاں پہ ہمارے جو دیگر قبائل آباد ہیں وہ آ جائیں گے ہماری مدد و نصرت کے لیے، لیکن کوئی بھی نہ آیا، اور یہ محاصرہ تقریباً 15 دن تک جاری رہا۔ تو انہیں احساس ہو گیا کہ وہ اب کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو لہٰذا انہوں نے اپنی شکست کا اعتراف کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ آپ جتنے بھی یہاں پر لوگ موجود ہیں، آپ اپنے بچوں سمیت، اپنی فیملی سمیت، اپنے گھروں کو یہاں پہ چھوڑتے ہوئے یہاں سے کسی دوسرے علاقے کے اندر منتقل ہو جائیں، تاکہ یہ جو اس طرح کے فتنہ و فساد ہے اس کا خاتمہ ہو اور معاملات مزید بگڑنے کے بجائے بہتری کی طرف بڑھے۔ تو 3 دن کا انہیں وقت دیا گیا، اور 3 دنوں کے اندر انہیں کہا گیا کہ وہ یہاں سے دوسرے علاقے میں منتقل ہو جائیں، اور پھر وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی، وہاں پہ رہے ان کی نگرانی کے اندر۔ یہ 3 دنوں کے اندر یہ لوگ وہاں سے نکل کے ایک دوسرے علاقے کے اندر جا کے آباد ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان کو اس معاملے کی سزا دے سکتے تھے، وہ بالکل شکست فاش انہیں حاصل ہو چکی تھی، چاہتے تو ان کو قیدی بنایا جا سکتا تھا اور ان کو ان کے کیے کی سزا دی جا سکتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تمام کے بجائے فقط ان کو وہاں سے دوسری جگہ پہ منتقل کرنے کا اور منتقل ہو جانے کا حکم دیا، اور آپ واپس اپنی جگہ کے اوپر تشریف لے آئے۔ اب یہاں پر کچھ اسباق ہمیں یہ بھی حاصل ہوتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ کیوں ہوا۔ وہ ایک صحابی جنہوں نے پہلے اپنی ایک مسلمان بہن کی بے حرمتی کو برداشت نہیں کیا، اور اس حوالے سے اگرچہ ان کا جو اقدام قتل ہے وہ ارادی طور پہ نہیں تھا، وہ ان کا یہ ارادہ نہیں تھا کہ قتل ہی کرنا ہے، مگر وہ معاملہ وہاں تک جا پہنچا، لیکن وہ ایک پہلے ان کا وہ اقدام، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس صحابیہ کی حرمت اور اس صحابی کی شہادت کے حوالے سے جو ایک حادثہ پیش آیا، اس کے اوپر آپ نے ایسا نہیں کیا کہ اسے بالکل اگنور کر دیا جائے کہ یہ کوئی اتنے جان پہچان والے یا اتنا سٹیٹس والے یہ لوگ نہیں تھے، چلیں جو بات ہو گئی آئی گئی ہو گئی، نہیں، بلکہ یہ جو ایمان کا جو رشتہ ہے، جو دین کا رشتہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شخص اپنے بساط کے مطابق اپنے مسلمان بھائی، اپنے مسلمان بہن کے لیے فکر مند ہو۔ اگر وہ کسی بھی اذیت کے اندر ہیں، کسی بھی تکلیف کے اندر ہیں، تو ہر کوئی اپنی بساط کے مطابق اپنا قدم ضرور اس معاملے کی طرف بڑھائے، اور جو کچھ اس سے بن پائے وہ ضرور کرے۔ آج کے دور کے اپنے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اقدامات اٹھائے جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص انفرادی طور پر قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے کوئی قدم اٹھا لے، وہ اس کا غلط اقدام ہوگا، لیکن وہ اپنی بساط کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی کیپیسٹی کے اندر جو کچھ اس سے بن پاتا ہے وہ اسے ضرور کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک جو مختلف حکومتی ادارے ہیں
ان کی اپنی جگہ پہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے لیول کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کو سامنے رکھتے ہوئے جہاں کہیں پر بھی مسلمانوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی ہو، کسی بھی مسائل کا سامنا ہو، انسانیت کی مسائل ہوں، ہم تو اس کے اوپر بھی آواز اٹھاتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ کشمیر کے اندر مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ ظلم و ستم ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے لیے آواز اٹھائیں، آواز بلند کریں۔ اگر افغانستان کے اندر ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے، اگر چین کے کسی علاقے کے اندر ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے، یا پھر دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر کہیں پر بھی کوئی ظلم و ستم، خاص طور پہ مسلمانوں کے حوالے سے جو ایک اسلامی رشتہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کہیں پر بھی کوئی غیر انسانی عمل بھی ہوتا ہے، کہیں پر کسی بھی انسان کے ساتھ کوئی بدسلوکی ہوتی ہے، تو اس کے حوالے سے جو حکومتی ادارے ہیں ایک مسلمان ریاست کے حوالے سے جو تعلیمات ہیں وہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو ضرور اس حوالے سے نبھائیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ کہیں کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تعلق ہے، رشتہ ہے، اور وہ تعلق سب سے مضبوط تعلق اور رشتہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ہے۔ اسی رشتے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حصار بھی فرمایا، محاصرہ کیا، اور پھر انہیں وہاں سے منتقل ہو جانے کا اپنے حکم بھی ارشاد فرمایا۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو 2 ہجری یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے یہ 2 سال تھے، یہ دوسرا سال چل رہا تھا، اس کے اندر مزید کئی واقعات پیش آئے، ان کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ ایک تو یہ غزوہ پیش آیا، غزوہ قینقاع، اور پھر دوسرا اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولاد کے حوالے سے بھی بہت ساری مشکلات کا سامنا اٹھاتے رہے۔ ایک تو آپ کے جو صاحبزادگان تھے ان کا انتقال ہو گیا، بالکل بچپن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کو اٹھایا ہوا، آپ کے آنکھوں کے سامنے ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف جو آپ کی صاحبزادیاں ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ کو کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، جس کے اندر جو ابو لہب کی جو 2 بیٹیاں تھیں، جو 2 بیٹے تھے، ان کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے بیٹوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کا یہ نکاح ہوا تھا، لیکن ظاہر بعد کے اندر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس نے بھی کہا کہ اپنے بچوں سے کہا کہ ان کو طلاق دے دو، اور اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام تکالیف اٹھا کر بھی اولاد کے حوالے سے یہ مصائب، یہ تکالیف اٹھانے کے باوجود آپ اپنے رب کے حضور ہمیشہ صابر و شاکر رہے، اور اللہ رب العزت کے سامنے کبھی کسی حوالے سے گلہ شکوہ نہیں کیا کہ باری تعالیٰ میں جو تیرا بھیجا ہوا نبی اور رسول ہوں، اور تیری راہ کے اندر عبادت کے اندر مصروف رہتا ہوں، صبح و شام تیری یاد کے اندر مگن رہتا ہوں، تو مجھے اس طرح کی آزمائشوں کا سامنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العزت کا نبی بنا کے بھیجا جاتا ہے، جتنے بھی انبیاء کرام رسول اعظام آئے، اللہ رب العزت سب سے زیادہ انہیں آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، پھر جو ان کے قریب ہوتے ہیں انہیں مختلف آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائشیں سب سے بڑھ کر تھیں، لیکن اس کے باوجود آپ کا صبر، آپ کی استقامت بھی لازوال تھی۔ تو اسی لیے یہی درس اور سبق ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے کہ ہم بسا اوقات اولاد کے حوالے سے مختلف کوئی پریشانیوں کے شکار ہو جاتے ہیں، یا پھر مختلف بچیوں میں سے کوئی ایک ایسا نافرمان نکل آیا یا کوئی ایک اذیت پہنچانے کا باعث بن رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم خدا سے گلہ شکوہ شروع کر دیں۔ اپنی اولاد کے لیے دعا ضرور کریں اور ان کی ہدایت کے لیے دعا مانگتے رہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے جو دیگر نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں اس پر اس کا شکر بھی ادا کرتے رہیں، اور جو دیگر اولاد ہے اس کے حقوق کو پورا کرتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح فرمایا، اور پھر آپ کس طرح سے اپنی اس صاحبزادی کے ساتھ معاملہ فرمایا کرتے تھے وہ بھی بڑا بے مثل و بے مثال ہے۔ آج کے دور کے اندر اگر کوئی اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا ہے تو بڑی بات سمجھی جاتی ہے، اس کو اچھی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، لیکن یہ وہ سوسائٹی تھی کہ جس کے اندر حالت یہ تھی کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ اگر کسی کو یہ پتہ چل جاتا کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا تھا۔ اس سوسائٹی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کے آنے پر اپنی مسند کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کا استقبال فرمایا کرتے تھے، ان کے ماتھے کو چوما کرتے تھے، کہیں پر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں ان کے ہاں تشریف لے جاتے،
اور جب کہیں سفر سے واپس لوٹا کرتے تو سب سے پہلے اپنی صاحبزادی کے ہاں تشریف لے جاتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے پناہ محبت کا اظہار فرماتے، اور ساتھ اپنی امت کو یہ درس دیا کہ جس کو اللہ رب العزت نے 2 یا ایک روایت میں 3 بیٹیاں عطا فرمائیں اور اس نے ان کی اچھی تربیت کی اور پھر اچھی جگہ پہ ان کا نکاح کر دیا، اس کے جو حقوق تھے ان کو اچھی طرح سے پورا کیا، اور اپنے بیٹوں کو بیٹیوں پر کوئی ترجیح نہیں دی، فرمایا اللہ رب العزت کہ ہاں اس کی یہ بیٹیاں اس کے نجات کا ذریعہ بن جائیں گی، جہنم سے رکاوٹ کا ایک ذریعہ بن جائیں گی، جہنم سے بچاؤ کا ایک ذریعہ بن جائے گی۔ تو وہ گھرانے جہاں پر بچیوں کے ساتھ حسن سلوک ہو رہا ہو ان کے لیے تو یہ بشارتیں ہیں، لیکن ساتھ ہمیں یہ بھی توجہ رکھنی چاہیے کہ اگر کہیں پر کسی گھر کے اندر بیٹی کے ساتھ سلوک ناروا رکھا جا رہا ہو اور اس کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہو، بہن کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہو، بیٹی کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہو، اور بیٹے کو بیٹیوں پر ترجیح دی جا رہی ہو اور بیٹیوں کو کم تر سمجھا جا رہا ہو یا ان کو ذرا حقیر نگاہ سے اگر دیکھا جا رہا ہو، اگرچہ آج کی سوسائٹی کے انداز اتوار بدل گئے مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی اس طرح کی تفریق اگر نظر آتی ہو تو پھر اس کا عذاب اور اس کا عقاب وہ بھی بہت بڑا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ بیٹیوں کے حقوق بیان فرمائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے عملی طور کے اوپر اپنی صاحبزادیوں کا اس طرح سے خیال رکھا اور ان کے ساتھ اس طرح سے محبت کے ساتھ آپ پیش آئے کہ ان کے آگے اولاد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا محور و مرکز بنی ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو چوم رہے تو ایک صحابی جو دیہات سے آئے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تو 10 بیٹے میں نے آج تک ان میں سے کسی کو نہیں چوما۔ تو فرمایا اگر اللہ رب العزت نے رحمت کو تمہارے دل سے نکال لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ تو دلوں کے اندر وہ رحمت ہے کہ جس کی جھلک انسان اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بچیوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے بچوں کے ساتھ محبت و شفقت کے ساتھ اس کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، اور اس عمل پر بھی اللہ رب العزت اس کو اجر و ثواب عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ یہی وہ سال تھا 2 ہجری کا کہ جس میں روزے بھی فرض ہوئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کیا ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اور یہی تقوی مقصود ہے۔ اور پھر ان روزوں کے آداب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا۔ پھر یہی وہ سال ہے کہ جس کے اندر آپ نے پہلی مرتبہ صدقہ فطر ادا فرمایا، نماز عید الفطر آپ نے عیدگاہ کے اندر ادا فرمائی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صدقہ فطر کا حکم بھی دیا گیا۔ اور صدقہ فطر کا جو حکم ہے اس کے اندر بھی یہ چیز دیکھیں کہ ایک شخص پورا ماہ روزہ رکھتا ہے اور صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے، لیکن فرمایا کہ رمضان شریف کے مکمل ہو جانے پر پھر یہ روزے اس کے معلق کر دیے جاتے ہیں، اس کے روزے قبول نہیں ہوتے۔ وہ صبح سے شام تک بھوکا رہا، تمام تر چیزیں ہوتے ہوئے بھی گھر کے اندر وہ بھوکا پیاسا رہا، لیکن اس تمام تر مشقت کے باوجود وہ 30 دن 29 دن جو رمضان کے تھے وہ تمام مشقت برداشت کرنے کے باوجود اس کے روزے قبول نہیں ہوتے جب تک کہ وہ اپنا صدقہ فطر ادا نہ کر لے۔ تو اس کے اندر بھی ایک سبق یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو انسان کے روزوں سے مقصود اسے بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس کے دل کے اندر تقوی پیدا ہو، دل کی طہارت ہو، دل اللہ کی محبت کا محور و مرکز بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کی محبت بھی اس کے دل کے اندر موجود رہے۔ یہ احساس دل میں پیدا ہو کہ وہ روزہ جو اتنی عظیم عبادت ہے کہ جو فقط اللہ کے لیے ہے، اور اللہ رب العزت اس کا اجر، اس کا مقام و مرتبہ بھی بیان فرماتا ہے اور اس پہ بہت بڑے انعامات کی بشارت دیتا ہے۔ فرمایا وہ روزے بھی اس وقت تک قبول نہیں ہیں جب تک تم غریب، مسکین، نادار لوگوں کو رمضان کے اس آخری دن میں یاد نہ رکھو، عید کے اس دن جب تم ان کو صدقہ ادا نہ کر دو تمہارے وہ روزے بھی زمین و آسمان کے درمیان معلق کر دیے جاتے ہیں، قبول نہیں ہوتے۔ اسی طرح سے یہی وہ سال تھا کہ جس سال جو نماز عید الاضحیٰ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی ادا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے 2 مہینے قربانی کے ادا فرمائے، اور اس طرح سے یہ جو مختلف احکامات ہیں شریعت کے ان کا نزول ہو رہا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور چیز یہ بھی سمجھنے ضروری ہے کہ دیکھیں یہ آ کے 2 ہجری کے اندر روزے فرض ہو رہے ہیں، اور اسی طرح سے زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے 2 ہجری کے اندر۔ اس سے قبل
اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت فرمائے ہوئے تقریباً 14-15 برس گزر گئے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ ان تمام سالوں کے اندر وہ کیا احکامات تھے، وہ کیا تعلیمات تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سکھا رہے تھے. آج جب ہم نیکی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں نیکی کا تصور وہ فقط اسی کے اندر آ جاتا ہے کہ یہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. یہ تمام چیزیں ضروری ہیں، یہ تمام چیزیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں. لیکن یہ دیکھیں جا کے 14ویں-15ویں سال کے اندر یہ احکامات نازل ہو رہے ہیں، تو اس سے پہلے جو یہ 12, 13, 14, 15 برس گزرے ہیں اس کے اندر وہ کیا تربیت ہو رہی تھی؟ اس کے اندر تربیت ہو رہی تھی اخلاق کو بہتر کرنے کے حوالے سے، اس کے اندر تربیت ہو رہی تھی انسانیت کے حقوق کو یاد دلانے کے حوالے سے، کہ وہ سوسائٹی، وہ لوگ کہ جن کے ہاں کسی کی عزت آبرو محفوظ نہیں تھی، جو انسانیت کی تذلیل کرنے پر شرمندگی محسوس نہیں کیا کرتے تھے، ان کو انسانیت کا احترام سکھایا جا رہا تھا، ان کو انسانیت کے حقوق سکھائے جا رہے تھے، ان کو مال کی محبت اور مال کے پیچھے دیوانہ پن بن جانے کے سے نکال کر ان کو وہ مال ایثار اور انفاق کرنے کا جذبہ پیدا کیا جا رہا تھا. آج بدقسمتی سے ہم یہ جو جتنی بھی عبادات ہیں ان کو تو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ان عبادات کو اپنانے کا جو مقصد ہے، ان کی جو روح ہے، اس کو ہم فراموش کر جاتے ہیں. اب بسا اوقات گھروں کے اندر الحمدللہ نمازیں بھی ہو رہی ہیں، مساجد کے اندر نمازیں ادا ہو رہی ہیں، ذکر و فکر ہو رہا ہے، اور مختلف لوگ حج کے لیے، عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، اور دیگر بہت سارے جو ریچولز ہیں ان کا اہتمام کیا جا رہا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ پنجگانہ نماز ادا کرنے والے حاجی صاحب، وہ پنجگانہ نمازیں ادا کرنے والی محترمہ خاتون صاحبہ جو گھر کے اندر موجود ہیں، وہ نمازیں بڑی پابندی کے ساتھ آداب شرعی کا بڑا جو ظاہری ہے اس کا بھرپور خیال رکھے ہوئے ہیں، تمام تر چیزیں کرتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے اندر وہ جو اس کے زیر اثر ہیں ان کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بن رہے ہوں. زبان سے ان کو ایسی بہو کے ساتھ، ساس کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ ایسے زبان کے تیر چلائے جا رہے ہیں کہ جس سے وہ جیتے جی اندر سے مٹتے چلے جا رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہوگا گھروں کے اندر بسا اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کبھی مرد حضرات بھی کہیں اور کہیں خواتین بھی، ان کو آہستہ آہستہ اپنی پرواہ بالکل ختم ہوتی چلی جاتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ان کا قصور ہے اور انہیں اپنی پرواہ کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے. یہ پرواہ اور فکر ختم ہونے کی دیگر وجوہات کے ساتھ یہ جو ڈپریشن ہو جاتا ہے نا، جس میں مختلف ڈپریشن کے لیولز ہیں، جس میں بندہ پھر مزید آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کی بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ بسا اوقات ہمارے ارد گرد رہنے والے ہوتے ہیں. وہ رشتہ دار، وہ عزیز و اقارب، وہ بسا اوقات ایسی باتیں کرتے چلے جاتے ہیں کہ انسان کو اپنی حیثیت بالکل ختم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اس کو اپنا آپ انتہائی حقیر محسوس ہوتا ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ اپنی پرواہ کرنا بالکل چھوڑ دیتا ہے. تو اگر آپ کو ارد گرد کوئی ایسا نظر آ رہا ہو تو کوشش کریں کہ اپنے الفاظ سے اس کو حوصلہ دینے کی کوشش کریں، نہ یہ کہ اس کو مزید ڈیگریڈ کریں. تو یہ جو عبادات ہیں یہ 2 ہجری کے اندر ان کا فرضیت بھی ہوئی. اس کے بعد پھر مزید کچھ غزوات پیش آئے کہ جن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ہوئی. وہ کیا واقعات تھے اور کیوں یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے کس طرح سے ان کو مضبوط فرمایا، انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر اس کو تفصیلاً ذکر کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے.